آج ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں۔ کئی نادان دوست پوچھتے ہیں کہ یہ آمد مصطفیٰ کا جو جشن مناتے ہو یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تو یہ بتانے لگا ہوں یہ کب سے شروع ہوا ہے، اور پھر اس میں آقا علیہ السلام کا افضل الرسل ہونا بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آمد کا بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ سب سے پہلے کس نے کیا، اور آمد مصطفیٰ کے موضوع پر خطاب کرنے والا کون تھا، اور اس خطاب کو سننے والے کون تھے، اور کب سے آمد مصطفیٰ کا چرچا شروع ہوا؟ سرکار کی آمد سے پہلے بھی چرچا تھا، سرکار بظاہراً پردہ فرما گئے، اب بھی حضور کا ہی چرچا ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی خدا کی قسم حضور کا ہی چرچا ہوگا۔ بس آج ہم یہی باتیں پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ازل میں 2 جلسے منعقد کیے۔ کتنے؟ 2 جلسوں کا انعقاد اللہ پاک نے ازل میں فرمایا۔ ایک جلسہ اس نے اپنی وحدانیت کے لیے کیا، اور ایک جلسہ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے لیے کیا۔ جب اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے اور اپنی وحدانیت کے لیے اور اپنی ذات کے عرفان کے لیے جلسہ کیا، جو جلسہ توحید تھا، تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ قدغن نہیں لگائی کہ فلاں فلاں آئیں فلاں فلاں نہ آئیں، ایمان والے آئیں، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نہ آئیں، نہ، سب کو بلایا۔ ازل سے لے کے ابد تک جتنے انسان دنیا میں آنے تھے سب انسانوں کی ارواح کو جمع کیا، اور سارے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جس کو دنیا میں آ کر ایمان کی دولت نصیب ہونا تھی، جس نے ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہونا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور تمام محدثین بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے جب یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کیا جواب دینا ہے۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ تشریف فرما ہے۔ ازل سے ابد تک جتنے صاحبان ایمان اور متقین اور صالحین آنے تھے سب کی ارواح موجود ہیں، مگر کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ جواب کیا دینا ہے، کہ سب سے پہلے جس ذات کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، سرکار نے سب کی رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کہنا ہے۔ سب سے پہلے روح مصطفیٰ بولی بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب نہیں تو پھر اور کون ہے؟ بس جب آقا علیہ السلام بولے تو پھر دمادم سب انبیاء سب رسل اعظام بولنے لگے۔ اب زیادہ وقت یہاں پہ میں نہیں لینا چاہتا، وگرنہ اس کی تفصیلات ہم پڑھیں تو کافی وقت اس میں صرف ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے جب پہلی بار پوچھا الست بربکم، تو کئی لوگ بولے بلا، اور کئی ایسے تھے کہ وہ نہیں بولے۔ اور پھر اللہ نے دوسری بار پھر پوچھا الست بربکم، تو جو پہلی بار بولے تھے ان میں سے کئی نہیں بولے، اور جو پہلی بار نہیں بولے تھے ان میں سے کئی بول پڑے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پہلی بار بلا بولے،
اس کا مطلب تھا کہ یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں گے، یہ مسلمان ہوں گے، اور ان میں سے کئی تھے جو دوسری بار پوچھنے پر نہیں بولے، تو اس کا مطلب یہ تھا پیدا مسلمانوں کے گھر ہوں گے اور بعد میں مرتد ہو جائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ اور کئی لوگ پہلی بار نہیں بولے تھے اور دوسری بار پوچھنے پر بول پڑے، تو مطلب اس کا یہ تھا کہ پیدا کافروں کے گھر ہوں گے مگر بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو، اس جلسہ توحید میں اللہ رب العزت نے ازل سے لے کے ابد تک تمام انسانوں کی ارواح کو بلایا اور اپنے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک خاص جلسہ کیا جو صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے تھا۔ اس نے کہا یہ خاص مجلس ہے، اس میں صرف خاص ہی آئیں گے، کیونکہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی۔ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، خاصوں سے ہی کروں گا، جس دولت کے اہل ہیں انہی کو یہ دولت عطا کروں گا، جو اس دولت کے اہل نہیں ہیں ان کو یہ دولت نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا اس مجلس میں صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام اور رسل عظام تشریف لائیں گے، انبیاء کے صحابہ کو آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی صاحبان ایمان، صاحبان تقوی، صاحبان زہد، صاحبان برا، صاحبان عبادت، جس مرضی مرتبے کا ہے، جس مرضی رتبے کا ہوگا، اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اس جلسے میں صرف اور صرف انبیاء آئیں گے، صرف اور صرف انبیاء ہوں گے اور خود خدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سب انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو بلایا، اور بلا کے پھر اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کے ساتھ خطاب کیا۔ یہ تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کے اینڈ میں اللہ پاک نے اس کو بیان کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ وَإِذْ مانا ہے محبوب یاد کر، تو اللہ حضور کو مخاطب کر کے کہہ رہا میرے مصطفیٰ اس وقت کو یاد کر، تو یہ بات اسی کو کہی جاتی ہے جو پہلے پاس موجود تھا۔ کہا محبوب تجھے یاد ہے نا جب میں نے کل انبیاء کو جمع کیا تھا، جب میں نے تمام رسل عظام کو جمع کیا تھا، اور تیرے بارے میں میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا، یاد کر میرے محبوب، میں نے انبیاء سے میثاق عہد لیا۔ کیا فرما لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمائے نبیوں تمہیں کتاب بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں، معجزات دیتے ہیں، کمالات دیتے ہیں، سب کچھ عطا کریں گے، مگر شرط یہ ہے جب تمہارا ہر طرف ڈنکا بج رہا ہو، ہر سو تمہارا چرچا ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں کہ ہر طرف یہ شہرہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہے۔ اللہ پاک نے کنواری مریم سے ان کو پیدا کیا، ان میں اپنی روح کو پھونکا، وہ مادر ذات اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی، کوڑیوں کو ہار پھیر سے شفا ہو جاتی، مٹی کی مٹھی بھر کے پھونک مارتے پرندے بن کے اڑ جاتے۔ فرمایا ہر طرف شہرہ ہو، ہر طرف ولولہ ہو، غلغلہ ہو تمہاری عظمتوں کا، تمہاری رفعتوں کا، تمہاری شانوں کا، اور این اس وقت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے میرا رسول تمہاری تصدیق کرتا ہوا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، رسل عظام آئے، وہ سچے تھے، وہ برحق تھے۔ فرمایا نبیوں میرا محبوب تمہاری تصدیق کرے گا،
مگر تمہارے لیے یہ آرڈر ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنا۔ تو تمام مفسرین فرماتے جب اللہ پاک نے انبیاء سے فرمایا کہ میرے محبوب پہ ایمان لانا تو مطلب یہ ہوا کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور جب فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے مصطفیٰ کی مدد کرنا، تو سوال ہے وہ رب ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے یا اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے یا حال سے یا مستقبل سے، مگر اللہ رب العزت کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ازل سے لے کے اب تک اللہ کے لیے حال ہی حال ہے، ازل سے اب تک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ سوال ہے باری تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، تو جانتا تھا کہ جب تیرا محبوب آئے گا اس وقت دنیا میں کوئی نبی نہیں ہوگا، سارے کے سارے اپنے اپنے زمانے میں حکومتیں کر کے جا چکے ہوں گے، پھر تو کیوں فرما رہا تھا وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے مصطفیٰ کی مدد کرنا؟ یا اللہ تو جانتا ہے کہ سارے نبی اپنے اپنے مزارات میں جا چکے ہوں گے، پھر کیوں فرما رہا تھا مدد کرنا؟ اس نے کہا اس لیے ہی تو فرما رہا تھا یہ بات تمہارے اوپر عیاں ہو جائے، یہ راز افشاں ہو جائے کہ لوگوں میرے بندے قبروں میں رہ کے بھی مدد کر سکتے ہیں، اگر نہ کر سکتے ہوتے تو میں کبھی بھی یہ نہ فرماتا۔ اور جو قبروں والوں کی مدد کو نہیں مانتے، میں کہتا رہتا ہوں ان کو چاہیے وہ 50 نمازیں پڑھا کریں۔ وہ اللہ نے شب معراج 50 نمازیں دی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بار 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 التجا پر، گزارش پر، آقا اتنی نہیں پڑھی جائیں گی، میری امت پر 2 نمازیں تھی وہ نہیں پڑھی گئی، یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ حضور بار بار جاتے رہے، اللہ 5 معاف کرتا رہا، بالآخر 5 رہ گئیں۔ تو جو قبروں والوں کی مدد کو نہیں مانتے ان کو تو چاہیے وہ 50 ہی پڑھا کریں، کیونکہ یہ 5 قبروں والوں کی مدد سے ہوئی ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سب نبیوں سے یہ عہد لیا گیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ نبی جب تو دنیا میں تشریف لے جائے گا، جس قبیلے میں، جس علاقے میں، جس قوم کی طرف تمہیں نبی بنا کے بھیجا جائے گا، تو نے اس قوم کو بھی یہی پیغام دینا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اصل شان والے آ رہے ہیں۔ اور اے میرے امتیوں، یہ میرے ساتھ عہد کرو، جب وہ رسول خدا تشریف لائیں گے، جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، میں تمہارا نبی بھی ان پر ایمان بھی لاؤں گا، ان کی مدد بھی کروں گا، اور تم میرے سارے امتی بھی اس نبی پہ ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم سے یہ عہد لیتا رہا، اور ہر نبی سے یہ عہد لے کے بھیجا گیا۔ اللہ پاک نے جب پیغمبروں سے یہ سوال کیا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بھاری عہد کو اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا جی باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں اور اس بھاری عہد کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا قال فاشہدوا، فرمایا ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، تم کہہ رہے ہو جب میرا محبوب تشریف لے آئے گا تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اس کو اپنا آقا بناؤ گے، تم سارے کے سارے اس کو اپنا مقتدا بناؤ گے اور تم خود اس کے مقتدی ہو جاؤ گے، یہ بھول جاؤ گے تمہارے مقام، تمہاری رفتیں، تمہاری شانیں کیا ہیں۔ سب پیغمبروں نے کہا باری تعالیٰ ہم ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں اور گواہ ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔
اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو کوئی اپنے اس عہد سے پھرے گا اس کی نبوت اور رسالت کو سلب کر لیا جائے گا۔ یہ رب کائنات نے ازل میں فرمایا۔ اب یہاں پر کمال بات کہتے ہیں مفسرین، فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے والوں، یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کب سے شروع ہوا ہے، تو دیکھو یہ ازل سے خود رب العالمین آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور مجلس انبیاء علیہ السلام کی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سامعین و حاضرین انبیاء علیہ السلام ہیں۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خود خدا ہے۔ عزیزان محترم، پتہ چلا آمد مصطفیٰ کا ذکر سنانا یہ سنت خدا ہے، آمد مصطفیٰ کا ذکر سننا یہ سنت انبیاء ہے۔ بس اتنا فرق ہے، جب ہم آمد مصطفیٰ کا جلسہ کرتے ہیں تو یہاں خطیب بھی ہم میں سے ہوتا ہے اور سننے والے انسان ہوتے ہیں، مگر اس مجلس ازل میں جب آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، ذکر کرنے والا خود خدا تھا، خطیب خود خدا تھا، اور سامعین و حاضرین انبیاء علیہ السلام تھے۔ اور جب ہم جلسہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی رپورٹ دیتے ہیں کہ جی ایسے ایسے ہوا۔ آج کل میڈیا والے بتاتے ہیں جی ایسے ایسے ہوا، صبح اخباروں پہ خبر چھپتی ہے ایسے ایسے محفل میلاد ہوئی، مگر جب رب العالمین نے آمد مصطفیٰ کا جلسہ کیا، جب خدا نے خود شان مصطفیٰ پہ خطاب کیا اور انبیاء علیہ السلام نے آمد مصطفیٰ کے خطاب کو سماعت کیا، تو وہ بھی رپورٹ چھپی، کہاں چھپی؟ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ رپورٹ قرآن دے رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوگوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی لیلا مجنو کا قصہ نہیں ہے، یہ کوئی پیدل بات نہیں ہے، یہ خدا کا وہ قرآن جس کے شروع میں اس نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ کتاب جو لا ریب ہے، اس کتاب کے اندر خود رب العالمین نے بتا دیا کہ اے آنے والوں، تم تو میرے مصطفیٰ کی آمد کے ترانے بجاتے ہی رہو گے، مگر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں خود خدا نے یہ کام کیا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے والا میں خود خدا تھا اور سننے والے میرے کل انبیاء تھے۔